بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البديهي الابتحامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات على محمد وعلى حضرات مومنین، چونکہ جس مبارک ہستی کے ولادت کے سلسلے سے ہم لوگوں نے یہ جشن کا انعقاد کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم لوگوں کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو پیدا کیا، اور چونکہ جو درس منگل کو ہوتا تھا تو وہ آج ہی درس کی صورت میں اور آج کے اس خاص موضوع کو دیکھتے ہوئے کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت پہ رکھنا ہے۔ عزیزان محترم، جس شخصیت کا ہم لوگ جشن منا رہے ہیں، کچھ باتیں ہیں میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، چاہے درس ہو، ہم لوگ کا جو دعویٰ ہے نا، وہ ہم لوگ بہت ہلکے ہیں۔ میں سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، مگر اپنے اور اپنے جیسوں کے بارے میں کہہ سکتا، ہم اندر سے ہیں بڑے کھوکھلے، ہم دعویٰ بہت اچھا ہمارا، اس لیے کہ عمل کی دنیا میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، لیکن دعوے کی دنیا میں شاید ہم سے کوئی آگے بھی نہیں ہو۔ دیکھیے، ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم لوگ یہاں پر کس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں، اس پر نظر ہے ہمارے امام کی۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، بس معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر معرفت نہیں امام کی تو عزیزان محترم، دیکھیے، ایک ہوتا ہے امام کو جاننا، امام کو پہچاننا، ایک ہوتا ہے امام کی معرفت رکھنا۔ کربلا میں ایک طرف 30,000 کا لشکر ہے جو امام کو جانتا ہے مگر معرفت نہیں رکھتا، اور ایک طرف امام کے چند ساتھی ہیں، صحابی ہیں، جو امام کی ایسی معرفت رکھتے ہیں کہ اب انہیں، یعنی ہمیں سکھانے کے لیے زیارت بھلے ہو مگر وقت کا امام بھی انہیں سلام کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم امام سے کبھی یعنی ہم لوگ کبھی تصور کریں کہ خود امام نے یہ کہا کہ تم ہمیں فراموش کر دیتے ہو، ہم تمہیں نہیں بھولتے، ہم تو تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں، اور جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو ہم خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے توبہ کرتے ہیں کہ پروردگار اسے بخش دے، لیکن جب تم کوئی نیک کام کرتے ہو نا تو پھر ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے بہت اچھا اجر دینا۔ یعنی ہمارے ہر نیک اور برے عمل کی خبر ہمارے امام کو، تم ہمیں فراموش کرتے ہو، ہم تمہیں نہیں بولتے ہیں۔ اور آپ یقین مانیے، امام سے ملاقات کے جب آپ واقعات پڑھیں گے نا تو فلاں مجتہد سے، فلاں آیت اللہ سے، فلاں عالم سے، ضروری نہیں ہے، عام آدمی سے بھی امام مل لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، ذہن میں بات آ رہی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، آیت اللہ حسن علی یا علی حسن، وہ نخودکی، یعنی وہ مشہور ہو گئے آیت اللہ نخودکی کے نام سے۔ انہوں نے یہ نظر کی کہ میں، یعنی اس کو جب میں ہل کے رہ گیا، ابھی باپ رے باپ، بتائیے کہاں ہم اور کہاں یہ۔ 1 سال مسلسل انہوں نے روزہ رکھا، کتنا؟ اس لیے کہ امام سے کیا کرنا ہے، ایک ملاقات کرنا ہے۔
کتنا روزہ رکھا؟ 365-64 جتنے دن رہے ہوں گے. 1 سال مسلسل کیا انہوں نے رکھا روزہ، سوائے ان دنوں کو چھوڑ کے جس میں نہیں. 1 سال مسلسل روزہ رکھا، اور اس پورے سال میں جو رات ہوتی تھی اس میں وہ عبادت کرتے تھے. دیکھ رہے ہیں یعنی پورے دن میں روزہ ہے، پوری رات عبادت میں گزر رہی. بس یہی 2 عمل نہیں، پھر اپنے اوپر وہ ورک کرتے تھے. ورک مطلب اپنے کو جانچتے تھے کہ میں مجھ سے یعنی کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر کوئی غیبت تو نہیں ہو رہی، کہیں میں غلط جگہ تو نہیں جا رہا ہوں، کسی کو میں غلط بول تو نہیں رہا ہوں، کوئی نظر غلط تو نہیں چلی گئی. یعنی اتنا نوٹس وہ اپنے اوپر بھی کر رہے ہیں پورے 1 سال تک. کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد بہت پیارا ان کا ہے. یعنی خالی یہ نہیں کہ ملاقات ہو جائے، اس ملاقات میں مقصد یہ ہے کہ میں زمانے کے امام سے کچھ ایسی رقم مانگوں کہ جو وہ مجھے عطا کریں تو میں کوئی اپنا بزنس شروع کروں، کوئی کام کروں. اس لیے کہ جیسی پاک رقم ان کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہوگی، اور وہ بہت بہت بابرکت ہوگی. بات صحیح بھی ہے. 1 سال روزہ رکھا انہوں نے، اور رات بھر عبادت کی، اور اپنے کو جانچتے رہے. عزیزان محترم، ایک ہوتا ہے خواب کی حالت، اس میں کچھ حکم دیا جائے، کچھ باتیں بتائی جائیں. ایک ہوتا ہے حالت مکاشفہ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے اللہ یہ پانی دے دیجیے. یہ کیفیت ہوتی ہے افطار کرنے کے بعد کہ آدمی جو ہے وہ بہت، یعنی یہ جو واقعہ ہے نا، اس میں توجہ یہ ہمیں ہلا کے رکھ دے گا کہ مطلب ہم کیا کر رہے ہیں. حالت مکاشفہ میں کیا ہوتا ہے نا کہ یعنی جاگ رہے ہیں، اور اس جاگنے میں، اس حالت میں حکم ملتا ہے کہ آپ فلاں اصفہان کے فلاں اس بازار میں جائیے جہاں خربوزہ فروش کی دکانیں ہیں، جہاں یعنی مارکیٹ میں جائیے جہاں صرف خربوزہ بک رہا ہے، وہاں پہ جائیے آپ، وہاں آپ کے امام موجود ہیں، وہاں ملاقات کی جائے. اب آیت اللہ نخودکی چلے. پہلے انہوں نے لباس بہترین، خوشبو وغیرہ لگائی. اب ان کی خوشی کا کیا عالم رہا ہوگا یہ تو وہی جانتے ہیں، ہے نا. جس نے سال بھر اس طرح سے محنت کی ہو، عبادت روزے میں گزارے اور اپنے اوپر جانچ کرتے رہے، اب ان کی خوشی کا کیا عالم یہ وہی جان سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں جان سکتے. اب یہ جلدی جلدی اس بازار کی طرف جا رہے ہیں. جب بازار میں داخل ہوئے تو بازار کہتا ہے کہ کچھ لوگ جیسے آپ مارکیٹ میں ہیں جی، کچھ لوگ دکان میں، یعنی ان کی دکانیں، کچھ لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے زمین میں بیچ رہے ہیں. تو ایسے ہی وہ دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ جانتے ہیں امام کا پر نور ایک الگ معاملہ ہے. ایک چہرے پہ جا کے نظر ٹھہر گئی، سمجھ گئے کہ بس یہی امام. لہذا جب قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ کوئی دکان نہیں ہے، بلکہ ایک شخص ہے جو زمین پر سینی، یعنی بڑی سی سینی رکھ کر کے اسی میں خربوزہ رکھ کر کے کاٹ اٹھ کے جو بھی ہے وہ بیچ رہا، اور امام اسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہیں سے آپ پہنچیے، امام جس کے پاس بیٹھے ہیں نا وہ کوئی آیت اللہ نہیں ہے، وہ کوئی عالم نہیں ہے. وہ کتنا پاکیزہ انسان ہوگا کہ اپنی زندگی ایسے گزار رہا ہے کہ جیسے حضرت علی جناب میثم کے ہاں بیٹھتے تھے، وقت کا امام ان کے پاس آگے بیٹھ رہا ہے. کتنی، اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی کی آیت اللہ ہو اور بہت بڑا عالم ہو تبھی امام ملاقات کرے. نہیں، بہت سے ہمارے یعنی غیر شیعہ حضرات ہیں جن سے امام نے ملاقات کی. اب جب یہ وہاں پہنچے سلام کے بعد، دیکھیے ان کی خوشی اتنی تھی نا کہ یہ اپنا سوال ہی بول گئے کہ انہوں نے 1 سال عمل جو کیا ہے، رات بھر عبادت کی ہے، پورے سال روزہ رکھا اس لیے کہ ہم امام سے ملاقات کریں گے اور اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے ان سے کچھ رقم کچھ لیں گے. اب جب یہ وہاں پہنچے تو امام نے خود ہی انہیں یاد دلایا کہ ارے مقصد تو بتاؤ، کیوں چاہتے ہو ملاقات کرنا؟ کہا ہاں مجھے یاد آیا حضور، وہ میں ایک بزنس کرنا چاہتا ہوں، کام تجارت کا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ مجھے رقم دیں، اس لیے کہ جو آپ دیں گے نا وہ اتنی پاکیزہ ہوگی کہ اس میں برکت بہت ہے. بات صحیح ہے.
اب امام نے کیا کیا, انہیں اپنی زبان میں کہا جائے یہاں کا مثلا کچھ چلر دے دیے. دیکھیے بزنس کرنا, تجارت کرنا مطلب کہ ایک بڑی رقم چاہیے نا, لاکھوں روپے ہو آج کے زمانے کے حساب سے دیکھا جائے. اب امام نے انہیں مثلا جیسے جو 4 آنا یہ سب جو 8 آنا جو گزر چکا ہم لوگ کے دور میں پہلے, امام نے کچھ ویسی رقم انہیں دے دی. تو اب انہوں نے کیا کہہ دیا کہ مولا آپ بہتر جانتے مجھے تھوڑا تجارت کرنا بزنس کرنا. تو امام نے کہا اچھا وہ واپس کرو. انہوں نے واپس کیا. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر جاؤ. دیکھیے عزیزان محترم, امام سے ملنا ہی خالی کمال نہیں ہے, بلکہ امام کے حضور میں کس ادب سے جانا ہے یہ بھی ہمیں آنا چاہیے, چاہے وہ آیت اللہ نقودی کی ہی کیوں نہ ہو, یعنی اتنی بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو, ان کے اندر بھی یہ ادب ہونا چاہیے کہ جب امام کہیں کہ یہ لے لو تو پھر لے لینا ہے, امام کہیں کہ مت لو تو پھر ہمیں نہیں لینا ہے. اچھا اب دیکھیے یعنی حیرت کا اندازہ آپ لگائیے. یہ چیز بھی بہت اچھی ہے کہ انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مجھ سے چوک ہو گئی, ان کو یہ بات کلک ہو گئی مجھ سے چوک ہو گئی, بڑی چوک ہو گئی. دیکھیے آپ محسوس کیجیے, نبی نے کیا کہا, یا علی آپ سو جائیے. تو کہہ سکتے ہو نا ارے تلواریں چمکی ہیں, یہ ہے کہیں کیا ہوگا, یہ کچھ ہے نہیں, میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے. کہا ہاں بچ جائیں گے, سو گئے صاحب, سو گئے. اب بس آپ کو جنگ نہیں کرنی ہے, ٹوٹے ہوئے نیزے سے جائیے پانی لے کر کے آئیے. یہ ہے امام کی اطاعت, کہ جب کوئی اطاعت اس طرح سے کرتا ہے نا تو سو کے کوئی باپ ہے تو مرضی ہے رب خرید لیتا ہے, اور بیٹا کربلا میں ایسا کارنامہ انجام دیتا ہے کہ اب زندگی کے لیے باب الحوائج کا لقب مل جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے مسئلہ ہے اطاعت کا. امام کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے, امام کیا دے رہے ہیں اسے لے لیجیے آپ, جس سے منع کر دے اس سے آپ رک جائیے. یہ ہوتا ہے حقیقی شیعہ. اب ان کو جو ہے وہ معاملہ چلے گئے وہاں, لیکن اچھا یہ بتائیے اب وہ اگلے دن انہیں آنا چاہیے نا, معافی اور تلافی تمام چیزیں یہی ہونا چاہیے بھائی. 1 دن 2 دن 10 دن کے بعد آئے, پھر انہوں نے 1 سال تک روزے رکھے, پھر ویسے ہی رات بھر عبادت کی, پھر اپنے اوپر اپنے آپ کو جانچتے رہے, کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں ہو رہی مجھ سے, کہیں کوئی دقت تو نہیں ہے. عزیزان محترم پھر عالم مکاشفہ میں کسی نے آواز دی کہ اسی بازار میں خربوزہ فروش کے بازار میں امام وہی بیٹھے ہوئے ہیں, جاؤ. اچھا اس درمیان میں اس سال کے وقفے میں یہ کبھی کبھی وہاں جاتے تھے اور جا کے اس خربوزہ فروش کے ساتھ میں بیٹھ کے اس کی ہیلپ کرتے تھے. تو ایک بار پوچھ لیا کہ یہ جو میں اس دن آیا تھا جو آپ کے ساتھ میں تھے, آپ جانتے ہیں کون ہے؟ کہ نہیں میں نہیں جانتا, بس اتنا جانتا ہوں کہ بہت نیک آدمی ہے. صلوات پڑھیں محمد حضور. چیئر بیٹھ جائے, چیئر ادھر ہی لے لیں آپ قریب رہیں گے تو ذرا تھا ہمیں بھی. صلوات پڑھیں محمد والے. آئیے تمہار بھائی چلیں. اچھا ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے. اب ذرا سا محسوس کیجیے گا, آیت اللہ نقود کی, ٹھیک 1 سال تک نماز پڑھی, رات بھر عبادت کی, 1 سال مسلسل روزہ رکھا, امام سے ملاقات ہوئی, امام نے جو دیا انہوں نے کہا مولا بس اتنا ہی, امام نے وہ چیز لے کے انہیں کہا آپ جا سکتے ہیں. پھر ان کو احساس ہوا, پھر انہوں نے 1 سال کیا کیا, پورا 1 سال پھر روزہ رکھا. ٹھیک کتنی بڑی بات ہے, امام کی محبت جب ہو نا تو تب آدمی اس راستے پہ. بات یہ صحیح ہے کہ اسلام بہت اچھا آسان مذہب ہے, لیکن اس میں ڈیپلی صحیح سے چل پانا بہت سخت معاملہ ہے. پھر انہوں نے 1 سال تک پھر روزہ رکھا. مطلب آپ محسوس کیجئے, ماہ رمضان کا 1 مہینہ ہم واجب ہے اس لیے رکھ لیتے ہیں,
ورنہ اس کے بعد بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. شیطان ایسا حاوی ہوتا ہے نا کہ ہم ان چند دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھتے کہ جس میں ہمیں تاکید کی گئی. ایسا یعنی شیطان ہم بھی حاوی ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے 1 سال روزہ رکھا سوائے ان دنوں کو چھوڑ کے کہ جس میں نہیں رکھ سکتے. پھر پوری رات عبادت کی. پھر اپنے اوپر پورا جانچتے رہے کہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہو رہی ہے ہم سے, کوئی غلطی نہیں ہو رہی. پھر عالم مکاشفہ میں ان سے کہا گیا اسی بازار میں جائیے, اسی مقام پہ, اسی شخص کے پاس میں امام بیٹھے ہوئے. وہ کون انسان؟ کوئی عالم تو نہیں, آیت اللہ تو نہیں, خربوزہ بیچ رہا ہے مارکیٹ میں, زمین میں بیٹھ کے بیچ رہا ہے. یعنی اس نے اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ کیا ہے کہ وقت کا امام اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آیت اللہ ہو, کوئی مجتہد ہو, کوئی عالم ہو تبھی امام بلا. اب امام کو ایڈریس تو معلوم ہے اس بات وہی ہے. لہٰذا اچھا ہاں بات یہاں رک گئی تھی کہ یہ کبھی کبھی جاتے تھے اس سے ملنے کے لیے. تو پوچھا تھا کہ آپ جانتے ہیں وہ کون؟ کہا نہیں جانتا تو نہیں, بس اتنا جانتا ہوں کہ کوئی بہت نیک آدمی ہے, میری اتنی مدد کرتے ہیں یہ, اور کبھی کبھی اگر پیسوں کے معاملے میں مجبور ہوتا ہوں تو پیسے سے بھی مدد کرتے ہیں. اب جب یہ پہنچے دیکھا پھر امام تشریف رکھتے ہیں, سلام کیا اور قریب گئے. کہا مولا مقصد وہی ہے, ہم کچھ آپ سے رقم چاہتے ہیں تاکہ ہم تجارت کریں, بزنس کریں, اور جو رقم آپ دیں گے وہ ظاہر سی بات بہت پاک و پاکیزہ ہوگی اور اس میں برکت ہوگی. امام نے پچھلے سال کی طرح وہی چند سکے دیے, یعنی اپنی زبان میں کہا چلر دیے, بالکل 4 آنا 8 آنا, یعنی اس زمانے میں مگر وہ چلتے تھے. یعنی اس سے کوئی ہم یعنی تصور نہیں کوئی کر سکتا کہ کوئی بڑا بزنس کیا جا سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اب چونکہ یہ پچھلے سال تو بہرحال دیکھ چکے تھے, انہوں نے لیا اور بہت شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد چلے گئے. اب جب یہ واپس آئے تب یہ سوچنے لگی کہ اس میں کروں کیا, اتنی چھوٹی سی رقم ہے, اب اس میں کیا کروں. لیکن چونکہ امام نے دیا ہے لہذا میں کچھ سوچوں. تو ان کو چونکہ مہر بنانا آتا تھا, مہر بنانے کے لیے جو لکڑیاں جو چیزیں لگتی ہیں تو اس پیسے میں بس وہی چیز مل سکتی تھی. لہذا وہ چند لکڑیاں جو ہوتی ہے مہر بنانے کے لیے وہ مارکیٹ میں گئے اور لیا, اور لینے کے بعد ایک جھولے میں مہر اور وہ ساری لکڑیاں جو چھوٹی ڈال دی. خود ہی فرماتے ہیں اس کے بعد سے لے کر کے آج تک, اور میں جب تک یہ کام کرتا رہا, جب مجھے مہر بنانے کے لیے ان لکڑیوں کی ضرورت ہوتی تھی تو میں اسی جھولے میں ہاتھ ڈالتا تھا اور نکال لیتا تھا. مجھے آج تک یہ بھی نہیں یاد کہ میں کتنی نکال چکا ہوں, لیکن ابھی تک ختم نہیں ہوئی. صلوات پڑھیں محمد. تو عزیزان محترم, درمیان جو بات ہم نے کہی نا, امام کو ہم جب یاد کرتے ہیں نا, وہ اب ہو سکتا ہے کہ اس واقعے میں یہ بھی محسوس ہوا کہ انہوں نے سوچا تھا کہ 1 سال ہم عبادت کریں تو 1 سال کے بعد ملاقات ہوئی, ورنہ اگر اپنے آپ کو اور, لیکن یہیں سے ایک اور اندازہ ہوتا ہے, اور شاید اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات آپ کے درمیان میں رکھی ہے کہ اگر یہ توفیق ملے کہ زیارت پر جانا ہو نا, تو دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بھائی کم سے کم 33 نمبر بولو تو پاس ہو جاؤ گے. لیکن بتائیے دنیا میں کون سا باپ ہے, کون سی ماں ایسی ہے جو اپنے بچے سے یہ کہے کہ بیٹا 33 نمبر ہی لے کر کے آنا. وہ تو کہتی 98 لاؤ, 99% لاؤ بیٹا, کم سے کم 95% سے اوپر ہونا چاہیے آپ کا. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کم, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسی پہ رک جاتے ہیں, کم سے کم والے پر, سب سے جو لو کیٹیگری ہے ہم اسی پر سوچتے ہیں. لیکن چلیے اللہ کا شکر کم سے کم وہ بھی تو کر لیں, لیکن وہ بھی ہم سے بہت سے لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا, اس لیے کہ یعنی معلم کے طور پر ہم 2-3 دفعہ جا چکے ہیں, جب ہم وہاں بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں. تو جب ہم لاسٹ ٹائم جانے والے تھے, قافلہ احمد آباد سے جایا تھا, تو اس جو گروپ بن گیا تھا تو اس گروپ میں ہم نے وائس اوور ڈال دیا کیا آپ جب بھی زیارت پہ جائیں کم سے کم 3 دن یعنی روزہ رکھ کر کے جائیں. روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے, روحانی طور پر بھی آپ اتنا زیادہ پاک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سی غذائیں ہیں جو ہم کو لگ رہا تھا کہ پاک ہے, شریعت نے اجازت دی ہے, پاک چیز لے کر کے آئے, لیکن اگر وہ نجس ہے تو اس کا اثر آئے گا ضرور. جب اس کا اثر آئے گا نا تو عزیزان محترم پھر ہماری پوری نمازیں ختم ہو جائیں گی, پوری عبادتیں ہم کر جائیں گے, ایک مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نہیں ہوگا. پورے مسائب اکثر مجلسوں میں دیکھیے, یعنی خالی یہی وجہ نہیں ہے, بہت سے لوگوں کا نیچر ہی ایسا ہوتا کہ نہیں رو پاتے,
ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن حرام غذاؤں کا اثر ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، روزہ بلکہ پورے سال ہفتے میں 2 دن ضرور رکھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہوتا رہے روزہ. ایک آپ کی باڈی بھی مینٹین رہے گی، بٹ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. تو عزیزان محترم، امام سے اگر ملاقات کرنا ہے نا تو ایک اور طریقہ بتایا گیا. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ یاد امام حسین میں جتنا زیادہ مہو رہیں گے، آپ سے ملاقات امام بھی جلدی ہو سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اور دیکھیے بغیر امتحان کے نا کوئی درجہ ملتا نہیں. جب دنیا میں نہیں ملتا تو ان چیزوں میں کہاں سے مل جائے گا. امام ایسے کسی سے ایسی ملاقات نہیں کر لیں گے. ارے ایک چھوٹا موٹا کوئی آدمی سیٹ ہو جائے، دروگہ ہوگا، یہ وہ ہو جائے، ایسی کوئی آپ مل لیں گے جا کر کے. کسی سینئر سے ملنا، آئی پی ایس، یہ وہ کمشنر، امام ہے. آپ کوئی یعنی عام آدمی مل سکتا ہے، لیکن کم سے کم ہم اپنے آپ کو اس لائق تو بنائیں. امام یہ کہتے ہیں کہ تمہاری نگاہوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، میں تو حاضر ہوں، تم اپنے آپ کو اس لائق بناؤ. تو پھر تاریخ میں ایک شخص نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا کہ امام نے کہا کہ تمہارا نام احمد ضرور ہے مگر لقب تمہارا اب مقدس رہے گا. مقدس اردبیلی رحمت. ایسا نہیں امتحان نہیں ہوا، امتحان ہوا ان کا بھی، بچپنے میں بھی ہوا. اچھا دیکھیے بچپن میں طالب علم ہے اور ان کا ایک ساتھی اور ہے. اب ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ کھانا کھا سکے، لیکن اللہ اکبر، ہمارے یہاں کچھ پارسل اگر مجلسوں میں اپنی بات کر رہا ہوں، پارسل اگر مجلس میں بٹے نا اور آپ والے میں 2 بوٹی نکل آئے اور میرے میں 1 نکل آئے، یہ سب کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہی کھلانا تھا، ایسے ہی ہونا تھا. یعنی کتنی باتیں کرتے ہیں، بتائیے نمک تیز ہو گیا اور مرچا. طالب علم کا یعنی دور ہے، کھانے تک کو کچھ نہیں ہے، مگر آپس میں دونوں جانتے کیا کہہ رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں ہم کسی سے بتائیں گے نہیں. کیونکہ جانتے تھے کہ امام ہے وہ دیکھ رہے، لہذا انہوں نے کہا ہم کسی سے بتائیں گے نہیں، ہم اپنی جو مجبوری ہے کیوں اظہار کریں، ہمارا امام. اب عزیزان محترم، ان دونوں نے آپس میں یہ طے کیا. ایک ان کا جو ساتھی ہے وہ کہیں چلا گیا. اتنے میں کسی نے دروازے سے، جو وہاں نگہبان تھا، کہ بھائی جاؤ احمد کو بلا. ان کا نام احمد ہے، مقدس اردبیلی تو ایک لقب مقدس. اب جب یہ گئے تو انہوں نے 2 دن کا یعنی رقم کا پیسہ اور کچھ کھانے پینے کی چیز جو شخصیت آئی تھی، اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے اور یہ والا سامان آپ کے ساتھی کے لیے، اب یہ لے کر کے چلے آئے. اب جب یہ لے کر کے چلے آئے، اب جب ساتھی آیا تو نے کہا کہ یہ سب کہاں سے آ گیا. کہا کہ ابھی کوئی ایک شخصیت آئی تھی، انہوں نے دیا ہمیں، اور یہ رقم ہماری ہے، یہ آپ کی. لہذا خدا کا شکر ادا کیا ان دونوں حضرات نے، کھایا پیا. اب دیکھیے امتحان ہوتا ہے. اب جب یہ مقدس اردبیلی جو ہے ابھی مقدس نہیں ہے، یعنی اس طرح سے مشہور نہیں ہے، ابھی تو پڑھ رہا ہے، لیکن رات میں سوئے اور جنابت کی حالت میں مبتلا ہو گئے. ہوتا ہے جب بچے جوان ہوتے ہیں اس طرح سے تو ہو جاتا ہے. اب آج کا دور نہیں ہے کہ گئے بھائی پانی ہے، واش روم ہے، تب پورا غسل کر لیا، آگے مصلی پر. اب ان کو حمام جانا ہے، وہ کھلتا ہی دیر میں ہے. جو باہر ہے باتھ روم جو بنے ہوئے، وہ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کے لیے 3 بجے رات میں کھول کے بیٹھا رہے گا. اب یہ جا کر کے بہرحال اس کو جانتے تھے، اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی کھول دو. کہا ابھی ٹائم ہی نہیں کھلنے کا، ہم کیوں کھول دیں ابھی. انہوں نے بہت محنت کی، بہت ریکویسٹ جب کی، کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کہا اچھا ہم کچھ بڑھا کے آپ کو رقم دے دیں گے. بھائی 1 پیسے کی جگہ 2 پیسہ دے دیں گے، 4 تھوڑا ہم بڑھا دیں گے. تو اس نے اتنی ہی رقم مانگی جتنے ان کی جیب میں تھی، اور وہ اتنا ہی پیسہ تھا کہ اس سے اب 2 دن وہ کھانا کھا سکیں. اللہ پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ بہت اندر سے نہیں مضبوط نہیں، ہم لوگ بہت مضبوط نہیں ہیں.
ایک مرتبہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اگر میں غسل نہیں کرتا ہوں تو ایک واجب عبادت جاتی ہے. ہائے ہائے، نہ جانے کتنی واجب عبادتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، جبکہ ہمارا کچن، ہماری الماریاں کھانوں سے بھری پڑی. 2 دن کا پیسہ ہے کہ اس میں کھانا خرید کے کھا سکتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا اللہ جانے. لیکن اب اس 2 دن کے کھانے کے پیسے سے انہوں نے کیا کیا؟ غسل کیا. اور خود ہی فرماتے ہیں اس دن جب میں نے نماز صبح کی نیت کی اور اللہ اکبر کہا نا، تو اللہ نے میرے سامنے سے برزخی پردے ہٹا دیے. یہ دیکھیے، کوئی چیز بخدا کوئی چیز آسانی سے مل ہی نہیں سکتی، تو ایمان کہاں سے مل جائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم رات بھر سوئے رہیں اور ہم میڈیکل میں ٹاپ کر جائیں، ہم ڈاکٹر MBBS بن جائیں. ارے جب ایک ڈاکٹر بننے کے لیے 6 سال 8 سال 10 سال کتنی محنت سے مشقت سے بچے پڑھتے، تب کہیں جا کے کچھ ہوتا ہے. عزیزان محترم، کہاں سے ایسا ممکن ہے کہ ہم کچھ نہ کریں، بس 2 رکعت نماز پڑھ لی، کچھ مذہبی پروگرام کر لیے، بس ہم سے بڑا کوئی مولا ہی نہیں ہے. یہ ہم لوگ خواہ خیالی میں زندگی جی رہے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ انڈیا کے نقشے میں نا کہیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو سٹے ہوئے ہیں. ہماری مثال ویسے ہی ہے شیعت میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم ایک دم بس ٹھیک ہے کہ ہیں اسی میں، کہیں بس نیچے کہیں ہے نہیں، ہمیں کہیں اور جانا ہے. ہم کیوں پہلے اسٹیپ پہ پہلے زینے پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں تو بہت اوپر تک جانا چاہیے. یہ بچپنا ہے ان کا. اور جوانی، شاگرد کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرے استاد یعنی مقدس اردبیلی نجف ہے، باہر نکلے اپنے حجرے سے تو آج کا دور تو ہے نہیں، آج پیدن پہ گئے اور وضو کر لیا. ٹھنڈ کا زمانہ ہے، ڈول لیا کنویں میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد اب جب ڈول کھینچی نا، دیکھیے امتحان ہوتا ہے، جب ڈول کھینچی تو دیکھا اس میں سے جواہرات نکلے. اچھا میں دیکھیے ہر وہ بات جس میں کچھ نقص ہو ہمیشہ پڑھنے والے کو اپنی طرف منسوخ کرنا چاہیے. ہمیں اگر کوئی چیز مل جائے، حالانکہ شریعت نے بڑی اس پہ اتنی پابندی لگا دی ہے کہ صاحب اٹھا لیے تو پچھتاؤ گے، لیکن اگر کچھ مل جائے قیمتی چیز اور وہ کہیے کہ پورا ڈول ہی ہیرے جواہرات سے بھرا ہو، انہوں نے واپس ڈال دیا. پھر ڈول ڈالا واپس، پھر پانی کھینچا، پھر دیکھا اس میں پھر جواہرات ہیں، پھر دوبارہ ڈال دیا. جب تیسری بار پھر وہی یعنی جواہرات آئے تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا پروردگارا مقدس کو یہ سب نہیں چاہیے، عبادت کرنا ہے، پانی چاہیے. ہائے ہائے ہائے، ہم کہاں زندگی جی رہے ہیں. ہماری راتیں، ہمارا دن کیسے کیسے گناہوں میں ہم گزر رہے ہیں. ہماری عمر جو ہے نا، ہماری موت ہم کو چیخ کے پکار رہی ہے، قبر کہہ رہی بس اب تم ہمارے پاس آ رہے ہو. لیکن ہم بس خدا کا شکر ادا کیجئے کہ ہمیں اہل بیت مل گئے، کہ ہمیں یہ فرش ملتا رہتا ہے کہ جہاں سے یہ باتیں مل جاتی ہیں تو یہ زن کچھ صاف ہو جاتا ہے. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو پھر 12 کو 1 سال میں ایک بار اس میں بھی بیچارے رومال گھما کے ہی رہ جاتے ہیں. ہم لوگ خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمیں ایسا در، ایسا فرش، ایسے اہل بیت مل گئے ہیں کہ ہماری بار بار صفائی ہوتی رہتی ہے. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بد نصیب انسان ہوگا کہ اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی سدھر نہ پائے. صلوات پڑھیں محمد یہی ہے مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ. وہ واقعہ نہیں سنانا ہے کہ مقدس کیوں ہو گئے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، وہ سیب والا واقعہ. لیکن نجف میں اب یہ حجرے سے نکلے، مولائے کائنات کے حرم، تالا لگا ہوا، گئے کھل گیا تالا، پیچھے پیچھے شاگرد بھی ہے. اب گئے تو ان کے پیچھے پیچھے یہ چلا، مولا کے ذری کے پاس گئے، کچھ گفتگو ہوئی. اب اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، لیکن اتنا ہے کہ کچھ گفتگو ہوئی. اب جب یہ واپس چلے تو یہ ان کے پیچھے پیچھے، وہاں سے نجف سے کہاں گئے؟ کوفہ، مسجد کوفہ. وہاں اب ایک مرتبہ
بھئی خدا جو چاہے. ان کو کھانسی آ گئی. اب یہ پلٹے, ارے تم کہاں آ رہے ہو؟ کہا حضور وہ رات کا وقت تھا اور آپ جا رہے تھے, مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے, لہٰذا میں آپ کی. مگر یہ بتائیے وہ تالا بند, وہ تالا بھی کھل گیا, وہاں آپ کچھ بات کر رہے تھے, زری تھی, کچھ دکھائی نہیں دیا, پھر آپ کوفہ چلے گئے, مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے کتنے پہنچے ہوئے ہیں. انسان جب اپنے آپ کو ایسا پاک کر لینا, جیسے کہ ہم نے وہاں پہ جو مجلس پڑھی تھی تو اس میں ابراہیم مجاز کا ذکر کیا تھا, تو انہیں تو صرف سلام کا جواب آتا تھا نا. یہ مقدس اردبیلی ایسے ہیں کہ جب چاہتے ہیں مولا سے جا کے اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں. مولا کائنات جب چاہتے مولا کی خدمت میں چلے جاتے ہیں, مولا میرا یہ مسئلہ, تو کہنا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ واقعہ کسی بیان نہیں کرنا. کہاں بیان نہیں کریں گے, اس شرط پہ انہوں نے بتایا کہ جب کوئی مسئلہ پھنستا ہے میں جاتا ہوں مولا کائنات کی بارگاہ میں. لیکن جب اس بار گیا نا تو انہوں نے کہا کہ میرا فرزند مسجد کوفہ میں موجود ہے, جاؤ ان سے مسئلہ پوچھ لو. یہ ہے جب تقوی ایسا ہونا تو انسان مقدس بن کر کے یہاں تک آتا ہے. تو کہا وہ وقت کے امام تھے مسجد کوفہ میں جن سے میں ملاقات کے لیے گیا. اللہ اللہ. بس ایدان محترم آخری بات کہوں, ضرور یہ ہم لوگ جشن منا رہے ہیں, لیکن یہ جشن میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ 15 شعبان آتی ہے نا, جہاں خوشیوں کی لہر لاتی ہے نا, وہی یہ ہمارے لیے مطلب رونے کا بھی مقام ہے. تو کس امام کا جشن منا رہے ہو جو تمہارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے؟ کس امام کا جشن منا رہے ہو؟ ارے اگر بیٹا پردیس چلا جائے نا, یا کسی بہت زبردست مثال دی ہے کہ اگر بیٹا میلے, پہلے میرا لگتا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا جو بڑے بزرگ پہلے میرا لگتا تھا, تو اس میلے میں جو باپ اپنے بچے کے ہاتھ پکڑے رہتے تھے, ماں اپنے بچے, کیوں اتنا ہجوم ہوتا تھا کہ کہیں گم نہ ہو جائے. اور ہوتا تھا یہ کیس, کوئی نہ کوئی بچہ گم ہو جاتا تھا. پھر اس ماں اور اس باپ کی کیفیت دیکھنے لائق ہوتی تھی. یہ ویڈیو میں نے دیکھا جو اس سال آیا ہے, 40 کا ایک ماں ہے جس کا بچہ نجف سے کربلا آنے کے درمیان میں کھو گیا اور اسے کربلا میں ملا جا کے بچہ. وہ تو جو وہ مطلب وہ خوشی کا پل تھا کہ بچہ مل گیا, مگر وہ چیخ چیخ کے رو رہی تھی, وہ پیار کر رہی تھی, وہ لپٹا رہی تھی. اب اس کی جو کیفیت تھی پورے راستے وہ وہی بہتر جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا بچہ گم ہو گیا, مجھے میرا بچہ نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. ہمارا امام ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. کبھی وہ کیفیت ہمارے, دیکھیے میں اکثر کچھ باتیں نا بہت ڈھکی چھپی, کہیں لوگ برا نہ مان جائے, یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ برا نہ مانے, لیکن کب تک ایسے ہم کریں گے؟ تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی کچھ ڈوز ایسی ہوتی ہے نا میڈیکل میں بھی کہ دینی پڑتی ہے, مجبوری ہوتی ہے. ارے ہم کبھی تو سوچیں, کبھی تو وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش تو کریں. نہیں آئے گی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو ہے صبح شام میٹھا کھاتے رہیں اور اوپر سے شوگر کی گولی کھاتے رہیں, وہ کنٹرول ہو جائے. نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ انما کا پہلا بتا رہا ہے کہ یہ نجاست چھوڑو, نجاست ان کے قریب جا ہی نہیں سکتی ہے. اور گناہ بات آگئی تم سنیے. یہی مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ, ایک شاگرد نے آگے پوچھا کہ آقا کیا آپ گناہ کرتے؟ تو کیا پیارا جواب دیا. جیسے 5 امام تھے, اس راہب نے کہا تھا کہ آپ علماء میں سے ہیں کہ جوہلا میں سے ہیں, تو امام نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا, کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. کہہ سکتے تھے نا میں عالم ہوں, لیکن دیکھیے کیا انداز ہے. تو کیا ہے طالب علم کیا کہہ رہا ہے کہ حضور کیا آپ گناہ کرتے ہیں؟ بھائی 2 ہی جواب ہے, ہاں یا نہ. تو کیا فرماتے ہیں؟ ہم لوگ انسان ہیں, ہم لوگ انسان, ہم انسانوں سے گناہ ہو سکتا ہے. اب اس شاگرد کا دیکھیے کہا کہ میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ بتائیے کہ آپ گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کہنے کہ بیٹا جب کھول کے پوچھ رہے ہو نا تو سنو, میں گناہ نہیں کرتا ہوں. گناہ نہیں کرنا چھوڑو, میں گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا. اب اس کو تعجب ہوا, اور ہونا بھی چاہیے, ہونا چاہیے. مطلب حضور یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ گناہ نہیں کرتے, مگر یہ کیسے سمجھا جائے کہ ہم یعنی آپ گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے. کتنا خوبصورت جواب دیا. کہ نہیں بیٹا غلاظت کھاتے ہو, یعنی نجاست نجیس چیز, اور کھلے کہا جائے گندی چیز لائچی یہ سب چیز. کہنے لگے ارے حضور کیسی بات کر رہے ہیں آپ, یہ سب چیزیں کہیں کھانے والی چیزیں. کہ اچھا کبھی بتاؤ کبھی کھانے کا تصور بھی کیے ہو؟
کہنے لگے نہیں کھانے کا تصور بھی نہیں کیے. کہا میں گناہوں کو اس سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. جب انسان اس طرح سے یہاں تک آتا ہے تب وہ جب چاہتا ہے مولا کے حرم میں جا کے اپنے مسئلے کو پوچھ لیتا ہے. اور ہم مسئلہ یہی ہے کہ شاید میں نے کسی درس میں یہ بات کہی تھی, کبھی بھی کوئی ایک انسان اگر آ رہا نظر میں سامنے نا تو اس کے پیچھے کئی نسلوں نے کام کیا ہے. اگر علامہ باقر مجلسی ہیں تو اس کا مطلب علامہ تقی مجلسی نے اپنے اوپر بہت پرہیز کیا, تب جا کے دنیا کو ایک علامہ مجلسی ملیں گے. جب 8-9 نسلیں علماء کی بہت اچھے سے گزرتی ہیں تب جا کر کے ہندوستان میں کوئی علامہ ذیشان پیدا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خود علامہ یہ مقدس اردبیلی, کیونکہ میں آج تھوڑا ہوم ورک کر کے آیا ہوں, مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے خود فرمایا, میرے پاس صرف 3 منٹ ہے مگر میں چاہتا ہوں 5 منٹ لے لوں آپ کو میں. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا سیب کا, مقدس اردبیلی کے والد لیٹے ہوئے سیب یا کھیت میں کام کر رہے ہیں, اب وہ سیب کھا تو لیا, پچھتائے پتہ نہیں کس کا, جہاں سے بہتا ہوا جس راستے سے آیا تھا اس نہر کے کنارے چلے, باغ والے مالک سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا کہ میں نے معاف کیا, پھر کہا کہ نہیں آدھا معاف کر سکتا ہوں, آدھا معاف کرنا. وہ اردبیل ہے, یہ ایران کا بارڈر ہے, ایران کا بارڈر ہے, اور یہ آپ جائیے نجف میں, وہاں میرے بھائی رہتے ہیں, ان سے جا کر کے آپ آدھا سیب معاف کروا سکتے ہیں. وہاں پہنچے ہیں, انہوں نے کہا کہ ایک شرط پہ معاف کریں گے, آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. ابھی سوچنے لگے کہ میدان محشر میں پھنسنے سے بہتر ہے بھائی کر لو. کہا نہیں پہلے شرطیں سن لو, اس لیے کہ وہ اندھی ہے, وہ بول نہیں سکتی, وہ دیکھ نہیں سکتی, وہ چل نہیں سکتی. بہت دیر تک سوچا کہ سب منظور ہے مگر وہاں پھنسنا منظور نہیں ہے. رشتہ ہو گیا, عقد ہو گیا, حجرے میں پہنچے, بھاگ کے واپس آئے, میں نے بہت مختصر کیا, بھاگ کے واپس آئے. ارے حضور, باپ سے کہہ رہے ہیں وہ کوئی اور ہے دلہن, آپ کی بیٹی نہیں ہے. کہنے وہ میری بیٹی ہے. کہنے آپ نے کہا اندھی ہے مگر دیکھ لے, آپ نے کہا گونگی مگر بولتی ہے, وہ تو وہ سب سن رہی ہے. کہا بیٹا اندھی سے مراد کبھی نامحرم کو دیکھتی نہیں, گونگی سے مراد کبھی غیبت یعنی برائی نہیں کرتی, اور یہ جو سنتی نہیں تو کسی کی غیبت یا کوئی برائی اور اپاہج جو میں نے کہا پیر سے, یہ کسی غلط کام کے لیے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی ہے. جب ایسے ماں اور باپ ملتے ہیں نا تب دنیا کو ایک مقدس اردبیلی ملتے ہیں. اور ہم کیا چاہتے ہیں, یعنی ہم لوگ جنرل بات کر رہے ہیں, ہمارا بیٹا بڑا پاک اور طاہر نکل آئے اور ایک دم شارپ ہو جائے اور یہ بھی ختم کر دے اور وہ پار ہو جائے. مطلب کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے کئی نسلوں کی طہارت چاہیے تب جا کر کے دنیا کو کوئی ایک شخصیت ملتی ہے. یہی مقدس اردبیلی کی انہی والدہ سے جن کے بارے میں یہ کہا گیا اندھی ہیں گونگی ہیں, انہوں نے خود کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی کوئی حرام لقمہ اپنے دہن میں ڈالا ہو. اور جب تک مقدس یہی احمد جو ہے, جب تک یہ بچپن چھوٹے تھے, جب تک دودھ یعنی شیر پلانے کا زمانہ تھا, میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر وضو کیے ہوئے نے شیر پلایا ہو. جب اتنی پاکیزگی ہو تب جا کر کے دنیا کو مقدس اردبیلی ملتے ہیں. اور شاید میں نے اسی مقام پہ ایک جملہ کہا تھا, کاش کہ آپ اس جملے کی قدر کیجئے. جب اس طرح سے ایک غیر معصوم 2 ہستیاں مل جائیں تو دنیا کو مقدس اردبیلی ملتے ہیں. اب سوچئے کہ کیا مقام ہے مادر عباس ام البنین کا, کہ جب ام البنین اور حضرت علی ایسی شخصیت ملے تو زمانے کو عباس ملتا. صلوات پڑھیں محمد والے. آئیے خدا سے دعا کرتے ہیں, پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, ہمیں زیادہ سے زیادہ امام کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہماری تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اللہ ہمارے ان گناہوں کو ضرور آج معاف کر دے جس سے ہمارے امام کو رنج ہوتا ہو. پروردگارہ کوئی ایسی بھی رات, کوئی ایسا بھی دن
کوئی ایسی بھی گھڑی آئے کہ جس میں ایک جھلک امام حجت علیہ السلام کی زیارت کا نصیب ہو جائے۔ پروردگارہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم میں سے جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا، جو روزی روزگار سے لگے ان کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ میرے مالک میرے خالق ہمیں جلد سے جلد حج عمرہ اور زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جس امام کا ہم جشن منا رہے ہیں خدایا ان کا جلد سے جلد ظہور فرما، اور ہم تمام لوگوں کو اس لائق اور اس قابل بنا کہ ان کے ناصر مددگار میں ہمارا شمار ہو۔ ربنا تقبل منا انک